بسم اللہ الرحمن السلام علیکم خواتین حضرات. کئی چاند تھے سر آسمان جیسے شاہکار ادبی ناول کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں. نہ جانے کب کی بات ہے، میں اپنی ماں کے ساتھ خچر پر سوار ہوں، یا یوں کہیں کہ میری ماں ڈانڈی پر سوار ہے اور میں اس کے ساتھ ساتھ خچر کی پیٹھ سے چپکا ہوا اور دوپٹے سے بندھا ہوا تقریباً لٹکا ہوا ہوں. میری ماں کی چادر کبھی کبھی ہلکی ہوا میں لہرا کر میری طرف آنے لگتی ہے اور میں اسے تھامنے کی کوشش کرتا ہوں. ڈانڈی والے پکارتے ہیں، ہوش ہوش. میں سمجھتا ہوں وہ مجھے تنبیہ کر رہے ہیں اور میں ڈر کر اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہوں. مجھے بہت بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑوں کی تنگ اور تیز ڈال، یہ چڑھائی والی پگ ڈنڈیوں پر احتیاط اور سست رفتاری اختیار کرنے کے لیے ڈانڈی والے اور خچر والے آپس میں اس طرح کے نعرے لگاتے رہتے ہیں. ابھی بارشیں ٹھیک سے شروع نہیں ہوئی ہیں لیکن جھیلم کے دونوں کناروں پر آسمان بادلوں سے بھرنے لگا ہے. کل تک ہوا میں لطیف ٹھنڈک تھی، اب بس میں ڈل پر ترنے والے گھاس اور بنفشہ اور سوسن کے پھولوں سے لدے ہوئے بجروں سے ہمکتے ہوئے رنگوں سبز کاسنی سوسنی سرمئی کا بول بالا ہے اور لبے دریا خوبانی کے پکتے ہوئے پھلوں جیسی سنہری زرد خوشبو مد متیاں کرتی. سارا ماحول سرد ہو رہا ہے. ہمارا ننھا سا قافلہ سونا مرگ جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے مجھے کچھ ٹھیک سے معلوم نہیں. وہاں شاید کوئی میلہ ہے یا کسی عزیز کی شادی ہے، کچھ خوشی کا موقع ہے اور میں یوں بھی خوش ہوں کہ اتنی مدت تک نئی نئی چیزیں دیکھوں گا، نئے نئے پھول، نئی نئی پتیاں، چڑیاں ملیں گی، نئے نئے گیت سنوں گا اور سیکھوں گا. ایک صبح کو ہم نے کہیں راستے میں سفر کا آغاز کیا تو ہمارے سامنے حد نظر تک پھیلا ہوا ایک کیتا آب تھا. ہم ابھی ذرا اونچائی پر تھے اور پانی کا رنگ دور سے کچھ ہلکا زبرجدی تھا اور کبھی کبھی جب سورج کی کرنیں پانی میں پیوست ہو کر اوپر ابھرنا چاہتی تو اس میں نیلمی ہیرے جیسے نیزے نمایاں ہو جاتے. گہرے نیلے رنگ میں ہلکی ہلکی لہروں کے زنجیریں چمک رہے تھے. ہم اترے تو سیل اب بھی بہت دور معلوم ہوا. پانی کے چاروں طرف کھیت تھے لیکن ابھی ان میں پودوں نے ٹھیک سے آنکھیں نہ کھولی تھیں. کھیتوں میں پانی تھا اور پودوں کی اوپری پتیاں ذرا ذرا سی دکھائی دیتی تھیں. یہ ولر جھیل ہے، کوئی بولا، اور چاروں طرف چاول کے کھیت ہیں. بہت جلد ہم وادی کا نشیب چھوڑ کر پیچ دار راستوں کی بلندی پر آ گئے. چاول کے کھیت بھی تھوڑی دور ساتھ چلے. پہاڑ کو جہاں کہیں ہوا یا پانی نے کاٹ کر جگہ بنا رہی تھی وہاں ہری پٹیوں کی طرح چاول کی کیاریاں معزن تھیں. جب تک ممکن ہو سکا میں چاول کے کھیتوں کو مڑ مڑ کر دیکھتا رہا. جلد ہی ہم اتنی دور آ گئے جہاں ولر اس کے چاروں طرف کھیتوں کا حلقہ کسی آسمانی ہستی کی انگشتری معلوم ہونے لگے تھے. پھر جھیل کا پانی بھی کبھی جھلک جاتا لیکن کھیت نظر نہ آتے، صرف سبزے کی خفیف کی تحریر. اور پھر وہ بھی نہیں. چیل اور چنار کے پیڑ بہت پیچھے رہ گئے تھے. پھر شہ بلوت بھی مرطوب گھاٹیوں سے غائب ہو گئے. دیوداروں نے ان کی جگہ لے لی اور بہت دور تک میرے ساتھ رہے. ان کی سر بفلک سیاہی سے مجھے ڈر لگتا تھا. پانی کے چشمے جا بجا ہمارے ساتھ. کوئی وقت ایسا نہ تھا جب پانی کی چمک یا کلکاری یا گنگناٹ ہمارے ساتھ نہ ہو. یہاں تک کہ تیسرے دن وہ جگہ بھی آ گئی جہاں دیودار بھی تھک کر پیچھے رہ گئے تھے. پانی پھر بھی ہمارے ساتھ تھا. معلوم ہوتا ہے یہ پہاڑ پانی پر بنے. اس نے سوچا. کچھ پانی اوپر آ گیا اور بہت سارا پہاڑ کے نیچے بہہ کر ٹلب کر چشم اور ولر کی جھیل میں اتر گیا. کچھ عجب بات تھی کہ سونا مرگ میں برف تو بہت تھی، ایک ندی بھی تھی لیکن ہریالی بہت کم تھی. میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ ٹھنڈک بہت ہے یہاں، ٹھنڈ نے ہریالی کو جلا دیا ہے. ماں نے بتایا. تو سردی سے بھی چیزیں جل جاتی ہیں؟ میں نے متعجب ہو کر خود سے کہا. 1-1.5 مہینہ برف زاروں میں اچھل کود مچا کر ہم واپس چلے. میلہ نہیں، کوئی میلہ تو نہ تھا لیکن میری ماں کی ایک بہن وہاں رہتی تھی. انہیں خوب میرے لاڈ کیا اور میں مزید موٹا اور تندرست ہو کر وہاں سے لوٹا. اب کے ولر پر اور ہی نقشے کھلے ہوئے تھے، یا یوں کہیں کہ نئے نقشے پھولوں کی طرح کھلے ہوئے تھے. چاول کے پودے اونچے ہو گئے تھے. لگتا تھا دفتن کسی نے انہیں بلندی پر بٹھا دیا. وہ سر نکال کر ہاتھ طرف دیکھ رہے تھے، لہلہا رہے تھے. کھیتوں میں پانی اب نہ تھا. سیاہی میل کتھئی رنگ کی نم آلود مٹی میں پودوں کی جڑیں چھپی ہوئی تھیں اور پودوں کا رنگ بھی سیاہی میل سبز تھا جیسے ان کی رگوں میں خون دوڑ گیا ہو. محمد یحییٰ نے یہ کایا پلٹ پہلے بھی کہے کو دیکھی تھی. 1.5 مہینے میں پانی، مٹی اور ہوا نے پرانے فرش کو بدل کر اونچے روئے والے نئے قالین بچھا دیے تھے. دوسرے دن محمد یحییٰ نے ایک سوار اور چوبدار کے ساتھ بادام، خشک خوبانیاں اور شہد مولانا تقی الدین حیدر کے لیے اور اپنے ہنر کے بہترین نمونوں میں سے 2 اور 2/3 گز لمبا، 1 اور 1/3 گز چوڑا قالین راجپوتانے کے بزرگ مصور گروتھر ناتھ کی خدمت میں سلام اور بندگی اور اس پیغام کے ساتھ بھجوایا کہ افسوس
اب وطن کو مراجت در پیش ہے۔ آن حضرت کی ملازمت کا شرف فی الحال حاصل نہ ہو سکے گا۔ قالین کا سب سے نادر پہلو یہ بات تھی کہ اس میں چینی انداز کے لاج وردی اور تاریخی رنگ استعمال ہوئے تھے، ورنہ کشمیری اور ایرانی قالینوں میں رنگ کم و بیش انکا ہوتے تھے۔ اس دن یحییٰ نے شام ہی کو شہر چھوڑ دیا اور نور جہاں کے مقبرے کے پاس ایک سرائے میں شب باش ہوا۔ کشمیر کے لیے روانگی دوسرے دن ہوئی۔ اس کی سمجھ میں دیر تک نہ آیا تھا کہ جب اصل سفر کو دوسرے دن شروع ہونا ہے تو شام کو وہاں سے نکل چلنے کے کیا معنی تھے۔ جب اس کا قافلہ جہلم کے بہت آگے وادی کشمیر کے پہلے اہم پڑاؤ کوٹلی پہنچا اور اس نے 2 راتیں وہاں کچھ جا کر اور کچھ سو کر، کچھ ابتہاج مسرت کے جذبے سے سرشار اور کچھ ایک بے نام محزونی کی ہم آغوشی میں گزارے، تو اسے معلوم ہوا کہ لاہور میں وہ آخری شام اس پر کیوں باری تھی۔ وہ لاہور سے نہیں بلکہ بنی ٹھنی سے بھاگ رہا تھا، اب جب کہ اس کے چاروں طرف چیل کے درختوں پر کانگڑا بلبلیں چہچہا رہی تھیں اور اکا دکا سفیدے کے پیڑ بھی دکھائی دینے لگے تھے اور چیل کی پتیوں کی خوشبو سے فضا معطر تھی، تو اسے یقین آیا کہ وہ شہر سے نکل آیا ہے۔ ابھی کئی دن کا سفر باقی تھا۔ پیر پنجال کے در سے اتر کر فی الواقع اس کی طبیعت میں مکمل ٹھہراؤ آ گیا۔ دل و جان کے نواح میں ہر طرف سکون کی چادر چھا گئی۔ آج اسے داؤد اور یعقوب اور بشیر الاسحاق کی صورتیں صاف صاف نظر آئیں۔ اس کے چشم تصور نے انہیں اپنے گھر میں دیکھا، گھر جو اس کا اپنا گھر بھی تھا۔ ایک نیا ذہنی ارتکاز اور نئی حضوری اسے سیدھے اس گھر میں لے آئی جہاں کے در و دیوار بچپن کی یادوں کی طرح مانوس تھے، لیکن ان یادوں میں کہیں سے کوئی ملگجی دھندلی کیفیت اجنبیت کی بھی تھی۔ اس نے لڑکپن میں ایک بار اپنی ماں سے کہا ضرور تھا کہ میں وہی ہوں جہاں آپ ہیں۔ میرے باپ بہر کے تھے تو کیا ہوا، انہوں نے آپ کو اور آپ نے ان کو اپنا لیا تھا۔ اب میں یہاں سے کہیں نہ جاؤں گا، اور حق یہ ہے کہ کشمیر نے بھی اسے اپنا لیا تھا، لیکن کبھی کبھی نیند میں اسے ایسے مناظر دکھائی دیتے جنہیں وہ بالکل پہچانتا نہ تھا۔ بہت دور، بالکل حد نگاہ کے پاس بلند ہیکل جانوروں کی قطاریں چپ چاپ گزرتی ہوئی، پاس میں کہیں پانی چمک رہا ہے، لیکن جب میں قریب جاتا ہوں تو پانی غائب ہو جاتا ہے۔ پلٹ کر دیکھتا ہوں تو سری نگر سے شالیمار کو جاننے والی شاہراہ ہے اور ایک طرف نگین کا فیروزی مائل پانی چمک رہا ہے۔ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ دیر تک کروٹیں بدلتا رہتا کہ اس خواب کا مطلب و منشا کیا ہے۔ کیا اس میں میرے لیے کوئی اشارہ ہے؟ اشارہ اگر تھا بھی تو اس کی سمجھ میں بھی نہیں آیا، لیکن ایسے خواب کے بعد صبح کو ہر بار اسے ایسا لگتا جیسے اسے کسی سفر پر جانا تھا، لیکن اب وہ بھول گیا کہ کہاں جانا تھا اور کیوں، اور اس بھول کا نتیجہ اس کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ آج جب وہ واقعی ایک سفر سے واپس آ رہا تھا تو اس کے دل میں گھر کی محبت پوری طرح موزن تھی۔ اس کے دل میں وہ خفیف سا شکوہ بھی نہ تھا جو اسے تقدیر سے تھا، اس بات پر کہ اس کے بیٹوں کو تجارت کا پیشہ اور گانے کا شوق ملا، ہنرمندی اور علم کے وہ جوہر نہ ملے جو قسام ازل نے اسے ودیعت کیے تھے۔ کچھ حرج نہیں، ان کے کھیلنے کھانے کے دن ہیں، میری عمر کو پہنچیں گے تو سنبھل جائیں گے۔ گھر میں خدا کا دیا سب کچھ ہے اور بفضل الہی وہ دونوں بھی روپیہ پیدا کرنے اور خرچ کرنے میں کسی سے کم نہیں ہیں۔ کہنے کو تو سری نگر سے بوڈ گام بہت دور نہیں، یہی کو 10 کوس جنوب کا سفر تھا، لیکن راستہ اس طرف بھیڑ اور اس زمانے میں برساتی کیچڑ سے بھرا ہوا تھا کہ یہ ذرا سی مسافت 3 بلکہ 4 دن میں پوری ہوتی تھی۔ شام ہو رہی تھی۔ محمد یحییٰ انتظار میں تھا کہ مناسب ساتھی مل جائیں تو اگلے دن سفر کا ڈول ڈالوں۔ اتنے میں اسے خبر ملی کہ شہر کے ایک مشہور اور صاحب ثروت تاجر حبیب اللہ بٹ کے یہاں محفل موسیقی اور اس کے بعد واضوان ہے۔ داؤد اور یعقوب بھی وہیں مدعو تھے۔ محمد یحییٰ کو ایک لمحے کے لیے افسوس ہوا کہ میرے بیٹے اور ڈوم میراثیوں کے ساتھ شمار ہوں، لیکن فوراً ہی اسے خیال ہے کہ بچے ہیں، اپنا شوق پورا کرنے میں برائی کیا ہے، اور یہ شوق بھی کوئی مذموم شوق تو نہیں۔ بڑے بڑے بزرگان دین بھی سماح کے شائق رہے ہیں۔ وہ انہیں خیالات میں تھا کہ کسی نے آ کر خبر دی کہ حبیب اللہ بٹ آپ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اسے کچھ تعجب سا ہوا، لیکن اگلے ہی پل میں حبیب اللہ بٹ السلام علیکم حضور کہتا ہوا اس کے سامنے تھا۔ دونوں بغل گیر ہوئے۔ حبیب اللہ بٹ نے اخروٹ کی لکڑی کے منقش ڈبے میں زعفران کی پوڑیاں اور 2 اشرفیاں پیش کیں اور کہا، استاد مکرم، ہر چند کے آپ سے معرفی نہیں، لیکن جی چاہتا ہے کہ لہن دودی سنوا کر آپ کا خیر مقدم کروں۔ میں نے سن لیا ہے کہ آپ بلاد ہند سے بہت ہی توقیر اور تکریم لوٹ کر لائے ہیں۔ آپ نے کشمیر کا نام روشن کیا، ماشاءاللہ۔ اس کا راز تو آید۔ محمد یحییٰ کے کلیجے پر اچانک ہلکی سی چوٹ لگی۔ روح کے 7 پردوں میں چھپائی ہوئی تصویر کو اچانک تبسم اور گویائی کا ہنر آ گیا۔ بلاد ہند میں تم کچھ چھوڑ آئے ہو اور کچھ لوٹ کر نہیں، شاید کچھ لٹا کر آئے ہو۔ نہیں، میں نے جو کچھ پایا اور جو کچھ گنوایا سب وہی نور جہاں کے مقبرے میں چھوڑ آیا ہوں۔ اس کی خاموشی کو دیکھ کر حبیب اللہ بٹ کو اندیشہ ہوا کہ میں نے کوئی بات خلاف مزاج کہہ دی۔ وہ آہستہ سے بولا،